مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ۔ ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو۔ خدا سے کہو کہ تیرے کام کیا ہی عجیب ہیں۔ ہمیں خدا کی قدرت کو بیان کرنا ہے، ہمیں خدا کے نام کو جلال دینا ہے، اور آج ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، مل کر اس کی ستائش کرتے ہیں، کیونکہ وہی ستائش کے لائق ہے، کیونکہ وہی حمد کے لائق ہے۔ خدا ہی ہم پر رحم کرتا اور ہم کو برکت بخشتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا زندہ کلام جو زبور 66 اور اس زبور نویس یہاں پہ خدا کی ستائش اور شکر گزاری کا گیت گاتا ہے، تو ہمیں بھی اس کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ آج کا زندہ کلام زبور 66 اس کی 20 آیات میں یوں لکھا ہے کہ خدا مبارک جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خداوند جو بھلا خداوند خدا ہے، اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے۔ وہ ہمیشہ ہم پر اپنی شفقت کو عیاں رکھتا ہے، وہ کبھی باز نہیں آتا۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تب بھی ہمارے خداوند خدا نے ہمارے لیے فضل کیا اور ہمیں کیا کیا؟ ہر برائی سے بچایا۔ ہمارے جو ہم کمزور تھے، لیکن کیا تھا؟ اس کی رحمت ہم کو ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ وہ ہماری بدکاری کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا اور ہمیں ہلاک نہیں ہونے دیتا، بلکہ بار بار اپنے قہر کو روکے رکھتا ہے اور اپنا پورا غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم خطا بھی کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں معاف کرتا ہے، اور وہ معاف کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ بار بار اس کی حضوری میں آنا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی آج ہو گئی ہے، میں نے خطا کی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اس کی حضوری میں آ کر اس سے معافی مانگنا ہے۔ اور وہ جو ہے، ہم دیکھا ہے کہ خدا کا غضب جو ہے نا، وہ نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ وہ ہمیں مارتا نہیں، ہر روز ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی جو کیا ہے؟ سنبھل جائے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اسے پکارنا ہے۔ اسی طرح اس کی 17 کہ میں نے اپنے منہ سے اسے کو پکارا اور اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگرچہ میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر کر اس کی حضوری میں آنا ہے، تب بھی تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم زبور 119 میں اور اس کی 56 59 میں ہے کہ اے خداوند تیری رحمت بڑی ہے، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ خیال فرما کہ مجھے تیرے احکام سے کیسی محبت ہے۔ ہمیں صرف اس کے حکموں کو ماننا اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتی ہوں اور کرتا ہوں۔ ہمیں زبور نویس جو کہہ رہا، آج یہ وہ کلام میرے اور تیرے آپ کے لیے ہم سب کے لیے۔ اے خداوند میں تیری نجات کا امیدوار رہوں گا اور رہوں گی، اور تیرے فرمان بجا لاؤں گی۔ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا، اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اے خدا میری فریاد تیرے حضور پہنچے اور اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر، اور میری التجا تیرے حضور پہنچے اور اپنے کلام کے مطابق مجھے چھڑا، اور میرے لبوں سے تیری ستائش ہو، کیونکہ تو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے۔ ہمیں خداوند ہمیں سکھاتا ہے اور وہ ہمیں تراشتا ہے، اس کا کلام ہمیں بدلتا ہے۔ ہمیں صرف اس کی پاک حضوری میں آ کر اس سے مانگنا ہے، اور جب ہم اس کو مانگیں گے تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ ان اندھیروں سے، موت کے ان اندھیروں سے اور سائے میں جو ہم بیٹھے ہیں اس روشنی میں لے آئے گا، کیونکہ اس کا کلام ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں اسی طرح زبور 130 اس کی 2-5 میں کہ اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے اور تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ مجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے
اور ہمیں عقابوں کا عرص و نوجوان زور دے دیتا ہے، ہم عقابوں کی طرح بھاگتے دوڑتے ہیں۔ وہ صرف میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے، وہ صرف میرا اور آپ کا خدا کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اس سے مانگنا ہے، اور جب ہم اس کے حضوری میں، اس کے قدموں میں آ کر اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح زبور 103 اور 20 میں کہ اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ ہمیں بھی ان فرشتوں کی مانند بننا ہے جو خدا کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے تابع رہنا ہے، اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ جب ہم اس کے پاک کلام کے مطابق چلیں گے، اسی طرح زبور 34 اس کی 4، 6 اور 8 اور 18 میں ہے کہ میں خدا کی طالب رہوں گی، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ اس غریب نے دہائی دی، خدا نے اس کی سنی۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اس کے طلبگار ہوتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ سب کچھ دیتا ہے، ہمیں دکھوں سے بچا لیتا ہے۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ خیمہ زند ہوتا ہے، وہ اسے بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھ لیں کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے، وہ خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان سے کوئی مجرم نہ ٹھہرائے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا انصاف کا خدا ہے۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، مشکلیں کتنی بھی آ جائیں، ہم نے صرف خدا کی حضوری میں آنا ہے اور اس سے مانگنا ہے۔ اور میرا اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، نہ تو وہ ہماری دعاؤں کو رد کرتا ہے، نہ وہ ہماری بدکاری کے حساب سے ہمیں اجر دے گا۔ جب ہم معافی مانگ لیں گے، جب ہم توبہ کر لیں گے، تو وہ کہتا ہے تیرے گناہوں کو میں دھوتا اور پاک صاف کرتا ہوں۔ اسی طرح زبور 119 اور اس کی 30-40 میں ہے کہ اپنے بندے کے لیے اپنے وہ قول پورے کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے، میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے، کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں۔ دیکھ میں تیرے احکام کا مشتاق رہوں گا اور رہوں گی، مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ اے خداوند تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہو، تب میں اپنی ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں گی، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتی ہوں، اور حق کی بات میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے پائے، کیونکہ میرا اعتماد میرے خدا کے کلام پر ہے، اس کے حکموں پر ہے۔ پس میں ابدالآباد تیری شریعت کو مانتی رہوں گی۔ ہمیں کلام اور اس کے حکموں کو ماننا ہے۔ جب ہم پاک خدا کے پاک حکموں کو مانیں گے، اس نے ہمیں خریدا اور ہماری قیمت ادا کی۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے خدا وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراث کو جو خریدی گئی ہے اسے دکھ دیتے ہیں۔ بیماریوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے شیطان ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے اور برباد کرتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور القدس میں دعا کیا کرو، اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع کی رحمتوں کے منتظر رہنا ہے۔ اس کی رحمتوں کے لیے ہمیں خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے، کلام کو لینا ہے، جبکہ خدا کے وعدے ہیں۔ یرمیہ 33:3 میں ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ساری فکریں کیا ہے؟ اس پر ڈال دینی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا کو ہماری فکریں ہیں۔ جب ہم اپنی فکریں اس پر ڈال دیں گے تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ تسلی اطمینان سے بھر دے گا، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے جاؤ، اس میں جڑ پکڑو، اس میں تعمیر ہوتے جاؤ، جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور شکر گزاری کرتے رہو۔ ہمیں صرف کلام کو، قدرت کو لینا ہے اور اس کے کلام کے وعدے جو سچے ہیں انہیں پکڑے رکھنا ہے، انہیں نہیں چھوڑنا، کیونکہ خداوند میرا اور آپ کا خدا مبارک خدا ہے۔ وہ ہمیں کبھی
ہمیں کبھی غلط راہ پہ نہیں لے کے جاتا، وہ آنے والے وقتوں سے پہلے ہی ہمیں آگاہی دے دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ اس جگہ نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، تب کرے گا نا جب وہ کہتا ہے کہ جب تو مجھے پکارے گی تو میں بڑی اور گہری باتیں تجھ پر عیاں کروں گا، تجھے دکھاؤں گا۔ اور ہمیں صرف اس کو کیا کرنا ہے، اس کے کلام کو لے لینا۔ جب اس کے کلام کی قدرت میرے اور آپ کے پاس ہوگی تو ہم کیا کریں گے، نجات پائیں گے۔ اور جب ہم یہ نجات پائیں گے تو ہم نے یہ نجات قوموں میں جا کر لوگوں میں اس کی تعریف کر کے اس کو بتانا ہے کہ کلام ہی ایک ذریعہ ہے، کلام ہی جو ہمیں اور نکھارتا اور سنوارتا ہے۔ تو کلام کی قدرت کو لینے، اور آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ ہماری خدا دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ اپنی شفقت کو ہم سے کبھی باز نہیں رکھتا، وہ ہمیں بچاتا ہے، ہمیں چھڑاتا ہے۔ اسی طرح اگر باپ ابراہیم کو دیکھ لیں، جب خدا نے اتنے سالوں کے بعد اسے اولاد بخشی، پر خدا نے اسے آزمانے کے لیے کیا کہا کہ مجھے قربانی چاہیے اس کی جسے تو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اسے پتا تھا وہ سب سے زیادہ کسے عزیز رکھتا تھا، اپنے بیٹے کو، جو خدا نے اتنے عرصے کے بعد اسے عطا کیا تھا۔ لیکن اس نے ارادہ کر لیا کہ خدا نے جو چیز مانگی ہے میں نے اسے دے دینی ہے۔ تو اس نے دینے کے لیے صبح سویرے خدا کے حکم کی پالنا کی، اور وہ لے کر اپنے بیٹے کو وہاں چلا گیا اور قربان کرنے کے لیے وہ سارے عمل کو پورا کرنے لگا، اور خدا نے اس کی جگہ بچڑا بھیج دیا۔ یہ تھا خدا کی محبت کو جو اس نے آزمانے کے لیے کیا، اور اس نے کیا کیا، اس کی جگہ ایک برا بھیج دیا تاکہ وہ ذبح کیا جائے۔ تو خداوند ہمارے دلوں کو جانتا ہے، وہ ہمیں پرکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہمیں پرکھتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی پرکھ کا صحیح طرح سے، جس طرح ابراہیم نے کیا، ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے۔ اور پھر اس کی شفقت ہم سے کبھی دور نہیں جاتی۔ وہ خود کہتا ہے کہ آزما کے دیکھ لے، چکھ کے دیکھ لے، میں کیسا رحیم خداوند ہے۔ وہ ہمیشہ ہم پر مطلب اپنی محبت کو ہمیشہ اور اپنی شفقت کو ہمیشہ ہم پر رکھتا ہے۔ ہمیں اپنی شفقت جو اس نے دکھائی ہے، ہمیں بھی وہ محبت کرنا سکھاتا ہے، ہمیں بھی اس نے محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہم دیکھیں یونا کی سٹوری، یونا نبی کی معرفت جو کہا گیا، خدا نے اسے حکم دیا تھا پر وہ خدا کی حضوری سے بھاگتا رہا اور اس نے حکم نہ مانا۔ پھر کیا کیا، یونا 2 باب 7-9 میں ہے، جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خدا کو یاد کیا اور میری دعا تیرے مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے نبیوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم رہتے ہیں، پر حمد کرتا ہوں تیرے حضور قربانی گزرانوں گا کہ میں اپنے نذرانے ادا کروں گا، اور نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا، اور پھر اسے کیا کیا گیا، اسے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ خداوند میرا اور آپ کا خدا پلانر ہے۔ اس نے کیا کیا، اس مچھلی کے پیٹ میں خدا نے مچھلی کا منہ کھولا ہوا تھا اور وہ اس میں گیا، اور پھر اس نے جو نافرمانی کی تھی، تو جب اب ہم نے پڑھا کہ کس طرح اس نے خدا کی حضوری میں التجا کی اور دعا کی، اور خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا اور قبول کیا، اور مچھلی نے اسے کیا کیا، نگل دیا اور وہ خشکی میں پھینک دیا۔ تو اس نے خدا کی پہلے نافرمانی کی، لیکن اس نے پھر خدا سے معافی مانگی اور اس سے دعا کی، اور اس کی دعا خدا کے حضور میں پہنچی۔ شکر کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ پھر دوسری دفعہ خدا کا کلام جب یونا نبی پہ نازل ہوا تو اس نے اسی وقت اٹھ کر بڑے شہر نینوا کو چلا گیا اور اس کی حکمدانی کی، کیونکہ پہلے وہ خدا کے حکم سے بھاگ رہا تھا، لیکن جب پھر دوسری دفعہ خدا نے کلام کیا تو وہ اس نے کیا کیا، اس کلام کو لے لیا اور کلام پر عمل شروع کیا۔ اور وہ بہت بڑا شہر تھا، ہم جیسے پڑھتے ہیں 3 باب پہلی 3 میں، اور اس کلام کو دیکھیں تو اس کی مسافت لمبی تھی، لیکن خدا نے اس مسافرت کو 3 دن میں کر دیا۔ تو پریز دا لارڈ۔ خداوند ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، چاہے ہم نافرمانی کریں، پر جب ہم معافی مانگتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا
यूना नबी ने माफ़ी मांगी और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और कबूल किया। तो हमें भी खुदा की हजूरी में आकर सिर्फ उससे मांगना है, और खुदावंद हमारी कभी दुआओं को रद्द नहीं करता। वो हम पर अपनी शफकत को बनाए रखता है, चाहे दुख तकलीफ़ें कितनी भी हों। जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं तो वो हमें शिफा दे देता है। आज हम सब के लिए हाथ उठाते हैं। खुदा ने ये काम दिया है, ये खुदा की मिनिस्ट्री है, और मैं उसमें एक अदना सी नौकर हूँ और मैं नौकरी कर रही हूँ। जिस तरह मुख्तलिफ़ जगह पे मैंने काम किया, और आज ये मेरा काम है कि मैं इस जगह पे बैठ के सिर्फ खुदा के कलाम को पहुँचाती हूँ। इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं, क्योंकि मुझे काम दिया गया है। मैंने काम मांगा है और मेरे बाप ने मुझे ये काम दिया है जो मेरी फुल टाइम मैं खुदा की हजूरी में खुदा से मांगती हूँ। और मेरा बाप लश्करों का खुदा मेरी दुआओं को सुनता और कबूल करता है, क्योंकि मेरा बाप मेरा फ़क्र है। हमें सिर्फ अपने बाप पर फ़क्र करना है, वही हमारी हिफाजत करता है। हमें बेबाकी के गुनाहों के लिए खुदा से माफ़ी मांगनी है, और पुशीदा ऐबों के लिए, पुशीदा बदी के लिए जो हम करते हैं, खुदा से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि उसके आंखें हर जगह लगी रहती हैं। इसी तरह हमारी पुशीदा बीमारियों के लिए हमें खुदा से मांगना है, क्योंकि आज क्या है कि जब भी कोई बीमारी पता चलती है तो कहते हैं लास्ट स्टेज पे है, फलाने स्टेज पे है। लेकिन जब हम खुदा से पहले ही उसकी हजूरी में रख दें कि खुदा हमें पुशीदा बीमारियों से भी महफूज रखे, तो वो रखेगा। उसने ही ने तो कहा जो कुछ मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो जब हम मांगेंगे तो हमारा खुदावंद हमें देगा। खुदावंद हम सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं और बरकत देते हैं, और इसी तरह सारी बीमारियों के लिए जो खुदावंद हैं और जो पुशीदा है उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो हमारी जो भी तकलीफ़ें हैं सब की खुदाम जी सब के लिए दुआ करते हैं। बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, यीशु के नाम से जाए, क्योंकि यीशु ही ज़िंदा और शाफ़ी है, और वही हमें शिफा देता है, उसमें ही शिफा है। बाप आपके पाक कलाम के लिए शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और गज़बनाक हो जाता है। वो खड़ा होकर हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। खुदावंद हम शुक्र करते हैं, आपको मुबारक कहते हैं, क्योंकि आप मुबारक खुदावंद खुदा हैं। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदावंद हमारी दुआओं को सुने, ताकि आपका कलाम दुनिया की इंतहा तक जाए, क्योंकि मेरा खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सब को बचाना चाहता है। और ये कलाम दुनिया की इंतहा तक जाए, ताकि हर रूह बच जाए जो अभी तक खुदा की मोहब्बत को नहीं जानते। खुदावंद जी उन सब के लिए हम हाथ उठाते हैं। वो जाने कि खुदा ही ज़िंदा है, खुदा ही शाफ़ी है, और वही शिफा देने वाला खुदावंद है। वो हमारी दुआओं को सुनता और उस पर अमल करता है। फिल फौल हमारा बाप कहता है और वो हो जाता है। इसी तरह हमें कलाम के ही ज़रिए से खुदा का कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचाना है, और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक उन्हें महफूज रखेगा, ताकि उनका कलाम उन तक पहुंच जाए, ताकि वो बच जाएं, क्योंकि वो अदालत का वक्त आने वाला है। हमें हर किसी के लिए गैप में खड़े होना और उसके कलाम को दुनिया तक पहुंचाना है, उस बशर तक जहां जो अभी तक नहीं जानता कि खुदा मोहब्बत है। इसी तरह खुदा कहते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर ज़ुबान उसका इकरार करेगी। जब तक वो इकरार नहीं करेंगे, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, जब तक वो झुकेगा नहीं वो आएगा नहीं। इसलिए कि वो हमें हर रोज़ सबको मौका देता है ताकि हम ये कलाम दुनिया तक पहुंचाएं। आए मिलकर इस मिशन का हिस्सा हो जाएं। ये खुदा की मिनिस्ट्री है, मेरी और आपकी नहीं है। ये खुदा का काम है जो हमने मिलकर करना है। आए मिले और ये कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा दें। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। शेयर करें जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, ताकि इसी तरह से हम एक दूसरे का बोझ बांट सकते हैं, एक दूसरे के दुखों में दुआ के ज़रिए कलाम कर सकते हैं, कलाम दे सकते हैं, ताकि ये कलाम दुनिया तक पहुँचे, हर जान तक पहुँचे, क्योंकि अदालत का वक्त आने वाला है। वो कहता है कि वक्त बहुत नज़दीक है, और हमने इस वक्त के लिए जो गनीमत है जो हमें दिया जा रहा है, ताकि हम बहुत सी रूहों को बचाने का काम करें, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि खुदा ने हम सब को इख्तियार दिया है। आए मिलकर खुदा के इस ज़िंदा कलाम को पूरा करें और उसकी मर्ज़ी पे चलें। खुदा हम सब को बरकत दे। यीशु के नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।